آج ہی کے دن کہا تھا ایک رات کی مہلت دو، ایک رات مجھے جی بھر کی عبادت کر لیں گے. ایک رات مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں سربا سجود ہو لے دے. یہ وہ آخری رات ہے. یہ وہ رات تھی کہ خیمے کے جتنے بھی، چاہے چھوٹا بچہ ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، سب جانتے تھے کہ آج کی رات ہماری آخری رات ہے. سب کو معلوم تھا. ایک بات بتاؤ، ایک ڈاکٹر جب جواب دے دیتا ہے کہ بس ان کے پاس چند دن اور ہیں، بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ خدمت کر لیں جو خدمت کرنی ہے. باپ سے پوچھا گیا آپ کے چند دن ہیں، کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے، کسی اور چیز کا دل کر رہا ہے. آخری خواہش پوچھی جاتی ہے. کہ آپ کا وقت اب نہیں رہا، جو آپ کے دل کی خواہش ہو وہ بتا دو، ہم پورا کر دیں گے. حضرت امام حسین سے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا کہ تمہاری آخری خواہش کون. اعلان ہو گیا، حضرت امام حسین نے کہا کل صبح میں جنگ کے لیے تیار ہوں، مجھے رات بھر کی مہلت دے دی جائے. عشاء کی نماز پڑھی. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد خیمے میں پہنچے. اپنے خیمے میں 72 جانثاروں کو بلایا. بلانے کے بعد جانثاروں کو کہا کہ آپ نے مدینے سے مکہ تک ہمارا ساتھ دیا، مکہ سے کربلا تک ہمارا ساتھ دیا، ساتھ چلتے رہے، قدم سے قدم ملایا، جذبے سے جذبہ ملایا، حصے سے حصہ ملایا، مگر آج یہ میری آخری رات ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ آنے والے کل میدان محشر میں میری وجہ سے اگر آپ لوگوں کو کوئی تکلیف ہوگی، کل میدان محشر میں پوچھا جائے گا امام حسین کی وجہ سے تمہیں شہید کیا گیا ہے. امام حسین سے سوال ہوگا تو حسین چاہتا ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھر واپس چلے جائیں، اور اگر میرے سامنے جانے کا دل نہیں کر رہا ہے، اگر آمنے سامنے نظر ملا کر کے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، تو لو میں چراغ بجھا دیتا ہوں. اللہ اکبر. خیمے کا چراغ بجھا دیا. تھوڑی دیر کھڑے رہے. کھڑے رہنے کے بعد جب چراغ دوبارہ سے جلایا گیا، دیکھیں جتنے کھڑے تھے اتنے ہی کھڑے ہیں. سبحان اللہ. کہا آپ لوگ گئے نہیں؟ کہنے لگے یا امام پاک، آج تو آپ نے ہمیں جانے کی اجازت دے دی، آج ہمیں بھیجنے کا ارادہ کر لیا. آپ نے تو سوچا کہ بروز قیامت حسین جواب نہیں دے پائے گا، مگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کل بروز قیامت اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جب یہ سوال ہوگا اور آپ کے نانا حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم سے سوال کر لیا کہ میرا حسین جب مصیبت میں تھا تو تم ساتھ چھوڑ کر آ گئے تھے، تو ہم کون سا بولی پائیں گے. لوگوں نے کہا، جتنے بھی جانثار تھے سب نے کہا امام پاک ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ آپ پر قربان ہے، ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ آپ پر قربان ہے. امام حسین نے کہا جائیے، آج آخری رات ہے، جو دل کرے، جن لوگوں سے ملاقات کرنی ہے ملاقات کر لیجیے.
آخری وقت ہے، آخری رات ہے، آج کے بعد کوئی رات ملنے والی نہیں ہے۔ جو آپ کی خوشی ہو، جو آپ کی خواہش ہو، کر لیجیے، ملاقات کر لیجیے، بات کر لیجیے، جو بھی سمجھ میں آئے عبادت کر لیجیے۔ خدا کی قسم ان خیمے کے جتنے بھی جانثاران اہل بیت تھے نا، چاہتے تو اپنے گھر پہ بات کر لیتے، چاہتے اپنے بچوں سے بات کر لیتے، چاہتے اپنے بھائیوں سے بات کر لیتے، چاہتے تو اپنے خیمے والوں سے بات کر لیتے، مگر پوری کی پوری رات جانثاروں نے کلام پاک خداوندی اور نفلی نمازوں کے سوا کچھ نہیں کیا۔ یہی وہ آخری رات ہے جس رات میں حضرت زینب پاک آتی ہے اور کہتی ہے بھیا اس آخری رات میں جی نہیں لگ رہا ہے، دل بڑا گھبرا رہا ہے، قلب کو سکون نہیں، آخر معاملہ کیا؟ تب امام حسین نے معلوم ہے، امام حسین نے کیا کہا تھا؟ ارے جس شخص کو، جن لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ ہماری آخری رات ہے، ابھی ایک مہینہ پہلے پچھلا جو مہینہ گزرا ہے ذی الحجہ کا مہینہ 10 تاریخ کا دن تھا، حضرت حاجرہ نے اپنے بچے اسماعیل کو تیار کیا تھا، دولہا بنایا تھا، آنکھوں میں سرما لگایا تھا اور تیار کر کے بھیج دیا تھا، کیونکہ حضرت حاجرہ کو یہ معلوم نہیں تھا میرا بیٹا قربان ہونے جا رہا ہے۔ مگر یہاں پہ تو سب کو معلوم ہے کہ کل تو قربانی پکی، کل تو قربانی پکی۔ حضرت زینب نے کہا تھا کہ دل نہیں لگ رہا ہے، تو حضرت امام حسین نے کہا تھا بہن زینب اگر دل نہ لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے تیرے قلب کو سکون مل جائے گا۔ آخری رات آدھی رات کا جب وقت گزرا نا، حضرت امام حسین نے دیکھا کہ چاروں طرف دنیا سو رہی ہے، سب لوگ سو رہے ہیں۔ حضرت امام حسین نے علی اکبر کو کہا بیٹا جاؤ اور کربلا کا نقشہ دیکھ کے آؤ، جاؤ کربلا کا نقشہ دیکھ کے آؤ۔ حضرت علی اکبر کربلا کا نقشہ دیکھنے جاتے ہیں آدھی رات کو، کیا دیکھتے ہیں کہ کربلا کے بیچوں بیچ جہاں پہ مارکہ آرائی ہونے والی ہے وہاں پہ ایک خاتون ہے جو برقع پہنے ہوئے ہے اور وہ اپنے چادر سے کربلا کی زمین کو جھاڑتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت علی اکبر اس عورت کو کہتے ہیں خاتون آپ ہیں کون کہ آپ کربلا کے بیچوں بیچ جھاڑو لگا رہی ہیں؟ مگر اس عورت نے کچھ نہیں کہا، کئی بار پوچھا کچھ نہیں کہا۔ حضرت علی اکبر خیمے میں آئے، جب خیمے میں آئے حضرت امام حسین کو بتایا امام پاک ایک عورت دکھائی دے رہی ہے، وہ اپنے آنچل سے زمین کربلا صاف کر رہی ہے اور میں اس سے پوچھ رہا ہوں آپ ہیں کون، تو کچھ جواب نہیں دے رہی ہے۔ حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، دل بھر آیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا بیٹا وہ کوئی اور نہیں میری ماں فاطمہ ہے، وہ میری ماں فاطمہ ہے۔ کہا وہاں پہ جھاڑو کیوں لگا رہی ہے؟ حضرت امام حسین نے کہا کہ میری فاطمہ کو یہ معلوم ہے، میری ماں فاطمہ کو یہ معلوم ہے کہ کل اسی جگہ پہ مجھے شہید کیا جائے گا، کل اسی جگہ پہ میری لاش تڑپ رہی ہوگی اور میری فاطمہ کو، میری ماں فاطمہ کو یہ گوارا نہیں
کہ میرا بیٹا کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں زمین پر گرے تو اس کے بدن پر کوئی کنکر بھی چبھ جائے، اس لیے صاف کر رہی۔ آپ اندازہ لگائیں وہ رات کیسے گزاری ہوگی۔ صبح کا وقت ہوا، اعلان جنگ کے لیے تیار۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین پر اتنا غم تھا کہ صبح کو حضرت امام حسین کے داڑھی مبارک کے بال کالے تھے، اتنے غموں نے گھیرا کہ شام کو عصر کے وقت حضرت امام حسین کے بال سفید ہو گئے۔ ارے جس امام حسین نے 72 جانساروں کی لاش کو اپنے کندھے پر ڈھویا ہو، جس امام حسین نے اپنے جوان بیٹے کی لاش کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے اور اس کے کٹے ہوئے سر کو اپنی گودی میں اٹھا کر کے خیمے کے پاس لا کر کے اور رکھا ہو، جس امام حسین نے اپنے بھائی قاسم بن حسن جو بالکل حضرت امام حسن کی طرح تھے، قاسم بن حسن کو ان کی لاش کو اٹھا کر کے اور ان کے ہونٹوں پر جو گرد و غبار ہے ان کے سر کو اٹھا کر کے ان کے ہونٹوں کو اپنے عمامے کے کپڑے سے گرد و غبار کو صاف کیا ہو، کتنا کم ہوا ہوگا۔ ایک بات بتاؤں، ابھی 2-3 مہینہ پہلے کی بات ہے، 2-3 مہینہ تقریباً 5-6 مہینہ ہو گیا، میں پور میں تھا۔ اچانک کی صبح 8 بجے مجھے خبر ملتی ہے کہ مولانا عبدالحمید صاحب کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ تو مجھے پہلی بات یقین نہیں ہوا، مگر جب لوگوں سے پتہ لگا نا تو 2 دن تک کھانا نہیں کھایا گیا۔